پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل تو ہونا ہے الیکشن سے، لیکن الیکشن کی طرف جانے سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ ہو سکے کہ جس کے تحت جو الیکشن ہو وہ قابل قبول ہو۔ دیکھیے نا، اس وقت جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، موجودہ جوڈیشری ہے، اس کے ہوتے ہوئے الیکشن قابل قبول ہوں گے نہیں کسی کو۔ ٹمپریچر اس وقت اتنا ہائی ہے کہ جو ہمارے اس وقت لوگ جو ہے جن کے پاس زمامہ اقتدار ہے، وہ عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے کہ ان سے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ اب اس چیز کو بیلنس کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک انٹرم عرصے کے لیے ملک میں نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کریٹ کی جائے، قائم کی جائے، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کنسنسس سے آ جائے۔ نیچے تینوں صوبوں میں ایک ایک پارٹی کے پاس حکومت پہلے ہی ہے، تو یہ کنٹینیو کی جا سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری صاحب کی مرضی سے جو ہے وہ ایک بندہ بنے، جو کابینہ بھی پھر جو ہے وہ ان لوگوں کی مرضی سے بنائے، جو IMF کا پروگرام ہمارا جو ہے اس کو سائن آف کر سکے، جو ٹیررزم کے خلاف جو ایک پارٹیز کو کنسنسس چاہیے وہ لا سکیں، اور جو آئینی ترامیم چاہیے اور الیکشن کمیشن کی تبدیلیاں چاہیے، یہ کام سارا جو ہے یہ نیشنل گورنمنٹ کر سکے۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ بڑی اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے اور چیزیں ہو گئی ہیں، فیکٹ آف دا میٹر از کہ عام آدمی یہ نہیں سمجھتا، اور عام آدمی اس وقت پاکستان کے اندر 45% فارن انویسٹمنٹ اس سال جو ہے وہ کم ہوئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت، اور اس وقت بے روزگاری کا ایک طوفان ہے جس کا اس وقت کراچی کے لوگ، فیصل آباد کے لوگ، سیالکوٹ کے لوگ جو انڈسٹریل سٹیز ہیں آپ کے، وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے جو کسان ہے، چاہے وہ سندھ کا ہاری ہو، پنجاب کا کسان ہو، اس کو جو گندم میں ڈز پڑی ہے، جو گنے میں ڈز پڑی ہے، وہ ساری ہماری چیزیں، ہماری حقیقتیں ہمارے سامنے۔ ملک نہیں چل رہا۔ جو بلوچستان کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اس میں جب تک کہ کنسنسس حکومت نہیں آئے گی، جب تک ہم بڑے فیصلے ایک اتفاق رائے سے نہیں کر پائیں گے، اس ملک میں ہم نیچے ہی نیچے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کنسنسس جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے جہاں ٹمپریچر نیچے ہو۔ اگر ٹمپریچر اتنا ہائی ہوگا جیسے کہ پاکستان میں ہے، کہ آپ عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو آپ ڈیتھ سیل میں ڈال دیں اور 20 دن ان کو بجلی نہ آئے، ان کا ٹی وی بند ہو، اخباریں نہ ہو، اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اٹھایا جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پنجاب میں جو ہے وہ پڑے ہیں، اسلام آباد میں تقریباً اتنے 10-15-20 ہزار وہاں پڑے ہیں۔ اب اتنے ماحول میں کنسنسس کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ٹمپریچر نیچے لانا پڑتا ہے نا، اور وہ تو یہاں پہ اس وقت کوئی بندہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اور جب تک ہم یہ، اگر آپ کو یاد دیکھیں نا، اگر آپ جعفر ایکسپریس کے اوپر ابھی آپریشن مکمل بھی نہیں ہوا تو تمام حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اور PTI تو ان کے ساتھی ہے۔ اب اگر جو علیحدگی پسند یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پاپولر نیریٹو ہمارا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑا سیاسی لیڈر ان کا نیریٹو سپورٹ کرتا ہے، تو آپ تو ان کا بیانیہ تگڑا کر رہے ہیں۔ اصل میں جب فاصلے آپس میں اتنے زیادہ ہوں تو پھر ملکی مفاد کو بھی اس طرح سے سامنے نہیں رکھا جاتا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو میرے جیسے لوگ جن کا نیشنل انٹرسٹ ہے، جن کا پاکستان فرسٹ کے اوپر جو ہے وہ یقین ہے، ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کو ٹمپریچر کو نیچے لانا پڑے گا۔ ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے عمران خان کی سیاسی حیثیت اور اہمیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور پھر ہی آگے بڑھا جا سکتا۔ تحریک انصاف ایز اے پارٹی اب ایگزسٹ نہیں کرتی، اب تو صرف عمران خان ہے اور لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں، اور ہمارے جیسے اور سینکڑوں لوگ جو کہ تحریک انصاف کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، اس کو اس جبر سے گزرے۔ اب ان کے پیچھے جو لوگ اب ہیں، وہ تو دیکھیے، وہ تو صرف فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ آپ جانتے ہیں
آپ کور کر رہے تھے اس وقت، وہ تو نواز شریف کے وکیل تھے پیناما میں، حدیبیہ کا انہوں نے کر کے ان کو دیا. اسی طرح سے گوہر صاحب، یہ تو لائرز ہیں، کارپوریٹ لائرز ہیں. یہ تو آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر بڑی اچھی مشورہ دے سکتے ہیں، یا آپ کو آپ کے پیسے باہر کیسے بھیجنے ہیں، کیسے محفوظ رکھنے ہیں. لیکن ان کا پالیٹکس کے اوپر تو کوئی ہولڈ نہیں ہے، نہ ہی ان کو آئیڈیا ہے. سو اٹس لائک عمران خان اینڈ دا پیپل، جو کہ اصل اپوزیشن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، یہ تحریک انصاف کا کارڈر کی کوئی حیثیت اور اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں، میں بالکل، آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اس خوف میں مبتلا ہوں گے، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری الیکشن کے بجائے ایک الیکشن کو ایک وقت دے اور ایک قومی حکومت بنائے تاکہ ساری پارٹیاں اپنی پالیٹکس کو ری ڈو کر سکیں. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. بے نظیر بھٹو جو تھی، ان کی 14 سیٹیں تھیں 97 میں، اور پھر وہ اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ بن گئی. اسی طریقے سے اندرا گاندھی اپوزیشن کے جب آئی تھی ایمرجنسی کے بعد، وہ راؤٹ ہو گئی تھی، لیکن کانگریس اس کے بعد 4 دفعہ جو ہے بنی. آپ نے اپنی پالیٹکس زندہ رکھنی ہے. سیٹیں تو آپ کی کم بھی ہو جائیں گی، بڑھ بھی جائیں گی، بٹ اس وقت تو اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سوچیں تو انہوں نے اپنی جو اگلی نسل ہے اس کی سیاست ہی ختم کر دی ہے، اور اس کو واپس لانے کے لیے ان کو پالیٹکس میں واپس جانے کی ضرورت ہے. جہاں تک کا تعلق ہے، دیکھیں، کو پی ٹی آئی کو سپیس دینی پڑے گی، اور پی ٹی آئی کو سپیس دینی پڑے گی. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے کہ کے بغیر تو ملک نہیں چلا کرتے. ان کی بڑی اہمیت ہے اداروں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وی لاگر، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ تماشا لگائے ہوئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا بھی اتنا ہی بڑا انٹرسٹ ہے کہ ان سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کرے جتنا بڑا پاکستان کا انٹرسٹ ہے. اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو ایک دوسرے کو کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا اور سپیس دینی ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پارٹی کے اندر عہدہ کسی کو ہونا یا نہ ہونا، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ کسی پولیٹیکل لوگوں کو عہدہ دیں گے، فار ایگزامپل مجھے عہدہ دیتے ہیں اور ہمیں اٹھا کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا لوگ جن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اور پی ٹی آئی کے درمیان، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایکچولی تو ہمیں ایک فیئر ڈیل چاہیے جس میں سپیس دے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، اور عمران خان تھوڑی سپیس دیں تاکہ یہ ٹمپریچر پہلے نیچے آئے. اس کے بعد دیکھیں، عمران خان نے چینجز کرنی ہے. ہمیں بھی پتا ہے جو ملاقات میری ہوئی ہیں، اور مجھے پتا ہے خان صاحب کا. ظاہر ہے یہ لوگ عمران خان کو قریب سے نہیں جانتے، اور ہمارے تو دن رات ان کے ساتھ ہیں. یہ لوگ تو نہیں چل سکیں گے، اور انہوں نے چینج تو ہونا ہے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آ جائے گا اور اس کو فیس نہیں دے گی پالیٹکس کرنے کی، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سو فرسٹ تھنگ از کہ ایک تھوڑی عمران خان اور درمیان برف پگھلے اور تھوڑی ایک سپیس کریٹ ہو. اور یہ میری نظر میں تو نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کا بھی انٹرسٹ یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پالیٹکس ریوائیو ہو، اور اس میں ان کا بھی رول ہونا چاہیے. اتنی نفرتیں تھوڑے ایک دوسرے سے پال لیتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ملک بھاڑ میں جائے، لیکن ہم نے اپنی دشمنی نبھانی ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا.